السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی کا ارادہ کرنے والوں کے لیے ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد قربانی کا جانور ذبح ہونے تک اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے احتراز کرنا ہے۔ اس تعلق سے حدیث صحیح مسلم حدیث نمبر 1977 کے اندر روایت موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا دخل العشر وعنده اضحیہ یرید ان یضحی فلا یأخذن شعرا ولا یقلمن ظفرا۔ جب عشر ذی الحجہ داخل ہو جائے اور کسی کے پاس قربانی کا جانور ہو جس کی وہ قربانی کرنا چاہتا ہو تو اس سے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ اسی طرح کی روایت صحیح الجامع حدیث نمبر 574 کے اندر حضرت ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ واراد احدکم ان یضحی فلیمسک عن شعرہ واظفارہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ ذی الحجہ کا چاند تم دیکھ لو اور تم میں سے کوئی قربانی کرنے کا ارادہ رکھے تو اس سے چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور جس کے پاس قربانی کرنے کی استطاعت نہیں ہے، جو آسودہ حال نہیں ہے، اگر وہ بھی چاہتے ہیں کہ انہیں قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے تو اس سے بھی چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اپنے مونچھیں نہ تراشے، بلکہ قربانی کے دن عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی قربانی کرنے کے برابر ثواب اور اجر ملے گا۔ اس تعلق سے حدیث سنن ابی داؤد حدیث نمبر 2789 اور سنن نسائی حدیث نمبر 4070 کے اندر روایت موجود ہے، اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں جیسے بہقی اور مستدرک حاکم ابن حبان کے اندر روایت موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امرت بیوم الاضحیٰ عیدا جعلہ اللہ عز وجل لہذہ الامہ۔ مجھے اضحیٰ کے دن کے متعلق حکم دیا گیا کہ میں اس سے بطور عید مناؤں جس سے اللہ رب العالمین نے اس امت کے لیے خاص کیا ہے۔ یہ سن کر کے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے دودھ دینے والے جانور کے سوا کوئی بھی جانور نہ ملے، افاضحیہ بہا، کیا میں اس دودھ دینے والے جانور کی قربانی کر دوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، بلکہ تم اپنے بال اور ناخن تراش لو، اپنے مونچھیں ترسوا لو، اسی طرح سے زیر ناف کے بال صاف کر لو، تل کا تمام اضحیتک عند اللہ عز وجل، تو یہ تمہاری مکمل قربانی ہوگی۔ تو اس حدیث سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جو شخص قربانی کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا ہے، جو آسودہ حال نہیں ہیں، انہیں بھی چاہیے کہ ماہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے، اور عید الاضحیٰ کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کاٹ لے، اپنی مونچھیں ترسوا لے، تو انشاءاللہ العزیز اس سے بھی قربانی کرنے کے برابر اجر و ثواب ملے گا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نبی اکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔